ہاں کی یادوں کا چراغ اپنے سینے میں جلائے. ہم جلوس محمدی میں شرکت فرما رہے ہیں جن کی یاد عاشق رسول کے دل بے چین کا چین ہے, دل بے قرار کا قرار ہے, دل بے اطمینان کا اطمینان ہے. تاجدار بریلی کہتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, اور دل ہے وہ دل جس دل میں ہو آرزوئے مصطفیٰ. جس دل میں آرزوئے مصطفیٰ نہیں وہ دل نہیں پتھر سے بھی بدتر ہے. دل ہے وہ دل جس دل میں ہو آرزوئے مصطفیٰ. نظر وہ نظر ہے جو اٹھے سوئے مصطفیٰ. عظمت سرکار مجھ سے پوچھتے ہو کس لیے, خلد ہے جس پہ نشانر وہ ہے کوئے مصطفیٰ. جب کوئے مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کیا عالم ہوگا. عالم کے تاجدار محبوب پروردگار کی یادوں کا چراغ اپنے سینے میں جلائیے, ان کی یادوں سے دل کی دنیا سجائیے, اسی لیے کہ ان کی یاد ہی کل میدان محشر میں آپ کی بخشش کا سبب بنے گی, آپ کی نجات کا سبب بنے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی یادوں کے صدقے آپ خدا کی رحمتوں کے قریب ہوں گے. جہنم سے آزادی کا آپ کو پروانہ ملے گا, جنت الفردوس میں ٹھکانہ ملے گا. السلام علیکم معزز سامعین حضرات. آج پورا عالم اسلام نبی محتشم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر, پیارے مصطفیٰ کی تشریف آوری کے موقع پر اپنے اپنے مخصوص انداز میں یعنی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی و برادران ملت اسلامیہ, حضور سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل سب سے پہلے خالق کائنات نے فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہی سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر فرمایا, اور پھر وہ خالق کائنات عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مستقبل کی ساری باتوں کو جانتا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک کے ذکر کو ایسا فرما دیا. خالق کائنات یہ جانتا تھا, جانتا ہے اور ہمیشہ ہی جانے گا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میرے محبوب کے تعلق سے لوگ ادھر ادھر کی باتیں پیش کرتے رہیں گے. ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو شرک و بدعت کا فتویٰ دیا جائے گا, ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو بدعتی قرار دیا جائے گا یا مشرک قرار دیا جائے گا. ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کے اوپر لعن طعن کیا جائے گا. ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو میرے محبوب کے ذکر سے چڑھتی رہے گی, میرے محبوب کے ذکر سے انہیں جلن ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر اہم عبادت, اپنے ہر اہم حکم میں, کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے ذکر کو لازم فرما دیا. یہاں تک کہ اسلام کا سب سے اہم کلمہ جسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ توحید ہے. لیکن جب تک مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر نہیں ہوا کرے گا کلمہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کا ذکر جمیل کلمہ توحید میں فرما دیا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر جمیل قرآن کی آیت میں فرما دیا, سطر میں فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کا ذکر خیر نماز کے اندر فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کا ذکر خیر اذان کے اندر بھی فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ, یہاں تک کہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے ذکر کو متعین فرما دیا ہے, تاکہ دنیا والے لاکھ کوشش کریں میرے محبوب کے ذکر کو مٹانے کے لیے, مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ تو
تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، یا حبیب اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کائنات کے گوشے گوشے میں ہو رہا ہے۔ اسی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے بعض بریا کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جلوس کی شکل میں اور ذکر مصطفیٰ کی شکل میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ انہی عقائد پر کار بن رہیے، انشاءاللہ الرحمن آپ کے یہ عقائد یقیناً میدان محشر میں آپ کی نجات کا سبب بنتے نظر آئیں گے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا نظر آئے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آج ہم اور آپ اس رسول کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے جنہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ کمالات کا حامل بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی کہ جن کی تعریف ہم اور آپ کیا کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرا ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرا ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ اس لیے ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے یہ جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب مولانا احمد رضا صاحب چند کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوزروہ وتوقروہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت اور توقیر کیا کرو، اور دوسری جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اور چرچا کیا کرو، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہ بیان کیا کہ تم کس طرح اپنی نعمتوں جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے اس کا چرچا کرو۔ اس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ وَلَا تَقُولُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور یہ عرف پر جاتا ہے۔ اگر عرف میں کہیں اف کہنا تعظیم کا لفظ ہے تو وہ اف کہہ دے تو ماں باپ کے دل کو خوش پہنچانے میں، وہ اف کہنے میں وہ پروردگار عالم اس کے بچے کو ثواب دے گا اور اسے عذاب نہیں دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ذکر پر عرف پر چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے عرف میں ہے کہ تم جلسہ کرو اور تم اپنی نعمت کو بیان کرو، اگر تمہارے میں یہ کہ تم جلوس نکالو اور محمد رسول اللہ کا ذکر کرو، وہ نعمت جو اللہ نے دیا ہے تو یہ ہمارے حصے میں ہے، اور کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی تو وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔
اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بطور احسان یہ یاد دلایا ہے کہ جب تمہیں فرعونی تکلیف دیا کرتے تھے، تمہیں قید کیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو قید کر لیا کرتے تھے، ان تمام تکالیف سے ہم نے تمہیں آزاد بخشی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کی آمد سے پہلے پوری دنیا فسق و فجور کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ عالم انسانیت کو رشد و ہدایت کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ دنیا میں رہنے والے انسانوں کو خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کی آمد کی برکت سے پوری کائنات کو رشد و ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، رسول کا فیضان حاصل ہوا، خدا کی معرفت نصیب ہوئی۔ حضرات گرامی غور کرے، جب اللہ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو آزادی بخشی ہے تو اللہ نے بطور احسان اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جب پوری دنیا کو حضور کی آمد کی برکت سے فجور و فسق اور شرک و بربریت سے آزادی ملی ہو تو ان کی آمد کے موقع پہ کیوں نہ خوشیاں منائے۔ کثرتوں کے طوفان میں، التجا کے دامن میں، رحمتوں کے جھرم اٹھے مصطفیٰ کے دامن میں۔ تمام تر احباب کو عید ربیع النور شریف کی بے شمار مبارکبادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو عید ربیع النور کی تمام تر برکات سے مالا مال کرے۔ اب جلوس کا کارواں اسلام باڑہ ماسٹر گروہی کے صحراؤں سے گزرتا ہوا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ ہاں